اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل ویور۔ ہم نے کلاس 10 کے بایولوجی کا آغاز کیا تھا گیسیس ایکسچینج چیپٹر نمبر 1 کا ہم نے پڑھا تھا گیسیس ایکسچینج۔ تھوڑی سی پچھلی ویڈیو لیکچر کی ریویو کرتے ہیں کہ پچھلی لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا گیسیس ایکسچینج ان ہیومن کہ ہیومن میں کس طرح گیسیس ایکسچینج اگر ہوتی ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کمپوزڈ ہے 2 کمپوننٹ ایئر پیسج وے اور لنگ۔ پھر ایئر پیسج وے کی ایکسپلینیشن کی تھی کہ ایئر پیسج وے پھر جو ہے نا اور سب کمپوننٹ میں موجود ہے، جس میں نوز، پیرنگس، لیرنگس، ٹریکیا، برونکی اینڈ برانکیول موجود ہے۔ ہر ایک کی کمپوزیشن اور فنکشن پڑھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ لنگ کی ایکسپلینیشن دی تھی اور لنگس کی کمپوزیشن، اس کا ممبرین، اس کا سائز، اس کی لوکیشن سب ڈیٹیل سے پڑھا تھا ہم نے۔ اور ساتھ میں الویلائی کا ذکر بھی کیا تھا کہ الویلائی وہ جگہ ہے جہاں پہ گیسیس ایکسچینج جو ہے نا وہ اکر ہوتی ہے آرگینزم کی اور انوائرمنٹ کے ساتھ۔ تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہو تو کائنڈلی آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہم نے جو ہے نا یہ نوٹس PDF کا طریقہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ پچھلی ویڈیو میں ہم نے لنک شیئر کی تھی واٹس ایپ گروپ کی۔ کائنڈلی اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک واچ نہیں کی ہے تو آپ وہ ویڈیو واچ کریں اور ہمارے پاس گروپ میں شامل ہو جائے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کلاس 10 کے بایولوجی کا پہلے چیپٹر کا 4 نمبر پارٹ، تو یہ ہے ہمارے پاس بریتھنگ۔ ہم نے کہا تھا کہ بریتھنگ اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کی تھی، آج اس کو جو ہے نا ایکسپلینیشن کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ بریتھنگ ہمارے پاس وہ پروسیس ہے کہ یہ ہمارے پاس انہیلیشن اینڈ ایکسہیلیشن ہے، یہ ہمارے پاس ان اینڈ آؤٹ آف ایئر ہے بٹوین آرگینزم اینڈ سراؤنڈنگ ایریا۔ فار ایگزامپل ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ جب ہم پیٹرول پمپ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ 2 راستے ہوتے ہیں، ایک ان کا اور دوسرا آؤٹ کا۔ تو بریتھنگ بھی یہ جو ہے ہمارے پاس ایک پیٹرول پمپ کی طرح پروسیس ہے کہ یہاں پہ انہیلیشن اور ایکسہیلیشن آف ایئر ہوگی، ان ٹیک آف ایئر ہوگی اور آؤٹ ٹیک آف ایئر ہوگی۔ تو یہ ایسا پروسیس ہے جہاں پہ ان اینڈ آؤٹ آف ایئر ہو تو وہ اس کو ہم بریتھنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح پیپر میں سوال آ سکتے ہیں کہ دا میکینزم آف بریتھنگ ان ہیومن، اس کو ڈسکس کریں یا ڈفرینشیٹ بٹوین انسپائریشن یا ایکسپائریشن یا انہیلیشن اور ایکسہیلیشن کو ڈیفائن کریں اور اس کی درمیان جو ڈفرینس ہے وہ بیان کریں۔ تو گیسیس ایکسچینج میں بریتھنگ آج کا ٹاپک ہے۔ تو بریتھنگ کیا کرے گی؟ یہ آکسیجن کو الاؤ کرے گی انسائڈ دا باڈی، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایز اے ویسٹ مٹیریل جو ہے نا وہ آؤٹ سائڈ دا باڈی ریموو کرے گی۔ یہ ہمارے پاس اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے لیونگ آرگینزم کے لیے اور انکلوڈنگ ہیومن کے لیے۔ بریتھنگ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہمارے پاس آٹومیٹک ہے، یہ جو ہے نا انوالنٹری ہے اور آٹومیٹک رسپانس ہے، اور یہ ہمارے پاس کنٹرول کرتے ہیں۔ کیا کنٹرول کرتا ہے اس کو میڈیولا برین جو ہے نا کنٹرول کرتا ہے۔ اب میکینزم آف بریتھنگ یہ ہمارے پاس 2 اسٹیپ پہ مشتمل ہے، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیں اور سنیں۔ میکینزم آف بریتھنگ ہمارے پاس یہ 2 اسٹیپ پہ مشتمل ہے، ایک ہے انسپائریشن اور دوسرا ہے ایکسپائریشن۔ تو پہلے جو ہے نا ہم جو ہے نا نام سے یہ ظاہر ہے کہ انسپائریشن ہم کہتے ہیں، اس کو دوسرا نام ہم انہیلیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اٹ از دا پروسیس آف ڈرینگ ایئر انٹو دا لنگ۔ انسپائریشن کا مطلب ہے کہ ایئر جو ہے نا وہ موومنٹ کرے گی، کہاں پہ موومنٹ کرے گی؟ انٹو دا لنگ، وہ لنگ کی طرف ہو جائے گی، اور بدلے میں جو ہے نا یہ کیا کرے گی؟ یہ آکسیجن کو انسائڈ لے کے جائے گی لنگز میں، یہ انسپائریشن ہے۔ اس میں فردر اسٹیپ موجود ہے، کون سے اسٹیپ موجود ہے اس میں جو ہے نا نمبر 1 یہ ہے کہ ڈائفرام کی کنٹریکشن ہوگی۔ اب ڈائفرام کیا چیز ہے؟ ڈائفرام ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک لارج ڈوم شیپ مسل ہے۔ اب اگر اس طرح سوال آ جائے کہ واٹ از ڈائفرام یا اس کی لوکیشن کہاں پہ ہے، تو یہ ڈائفرام ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک لارج ڈوم شیپ مسل ہے، مسل کی ایک اقسام ہے مسل کی، اور اس کی لوکیشن ہمارے پاس یہ موجود ہے، کہاں پہ موجود ہے؟ ایٹ دا بیس آف دا لنگس کے جو ہے نا بیس پہ یہ موجود ہے، سپریٹنگ دا چیسٹ کیویٹی، اور یہ انہوں نے جو ہے نا چیسٹ کیویٹی کو ایبڈومن کیویٹی سے سپریٹ کیا ہے۔ تو انسپائریشن میں کیا ہوگی؟ ڈائفرام کی کنٹریکشن ہوگی، اور ساتھ میں انٹرکوسٹل مسل جو ہے ہمارے جسم میں انٹرکوسٹل مسل اس کی بھی کنٹریکشن ہوگی، اور اس کے علاوہ ایکسپینشن آف دا چیسٹ کیویٹی، جب ڈائفرام اور انٹرکاسٹل مسل کی کنٹریکشن ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایکسپینشن آف دا چیسٹ کیویٹی ہوگی۔
اور اس کے علاوہ جب یہ ہوگی تو ایئر ہمارے پاس ہو انسائڈ ان فلو کرے گی، انوائرمنٹ سے جو ہے نا وہ جائے گی، کہاں پہ جائے گی؟ انسائڈ دا لنگ جائے گی۔ اور ساتھ میں جو ہے نا گیس ایکسچینج ہوگی، ہم نے پڑھا تھا نا کہ گیسیس ایکسچینج، تو کس طرح گیس ایکسچینج ہوگی؟ اندر جو ہے نا انسائڈ دا لیونگ باڈی وہاں پہ کیا چیز جائے گی؟ آکسیجن لے کے جائے گی۔ کون لے کے جائے گی؟ نوز کے ذریعے ایئر پیسج وے لنگس کے جو ہے نا الویلائی تک جائے گی، تو یہ ہمارے پاس انہیلیشن ہوگی۔ اور بدلے میں جو ہے نا اب ہم جب آکسیجن تو وہ پہنچ گئی الویلائی تک ہو، تو یہ آگے کا سفر کرے گی، اور وہ بدلے میں جو ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ کو ویسٹ میٹیریل جو ہے نا وہ باڈی سے آؤٹ سائڈ لے کے جائے گی۔ جب آؤٹ سائڈ لے کے جائے گی تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ایکسپائریشن۔ ایکسپائریشن کو ہم دوسرا نام دے دیتے ہیں ایکہیلیشن، ایکہیلیشن آف ایئر۔ وہ کون سی ہو گئی؟ وہ ہو گئی CO2۔ جس راستے پہ آکسیجن وہ پہنچ گئی الویلائی تک، اسی راستے پہ جو ہے نا بلڈ کیپلری سے الویلائی تک، پھر الویلائی سے جو ہے نا اپورڈ جو ہے نا وہ موومنٹ کرے گی، کون سی گیس؟ CO2۔ اس میں بھی انسپائریشن کی طرح سٹیپ موجود ہے۔ کون کون سے سٹیپ موجود ہے؟ یہ اپوزٹ ہوگی۔ جس طرح ہم نے پیٹرول پمپ کی اگزامپل دی نا کہ ایک راستہ ان سائڈ ہوتا ہے اور دوسرا آؤٹ سائڈ، ان آؤٹ، تو اسی طرح انسپائریشن اور ایکسپائریشن ان اینڈ آؤٹ ہے۔ تو جب آؤٹ ہے تو وہ ان کا اپوزٹ ہوگا نا، یہ تو ظاہر سی بات ہے۔ وہاں پہ ڈائفرام کی کنٹریکشن ہوئی تھی، یہاں پہ ایکسپائریشن میں ڈائفرام کی ریلیکسیشن ہوگی، اور جب ریلیکسیشن ہوگی تو یہ بیکورڈ جو ہے نا موومنٹ کرے گی اپ انٹو این ڈوم شیپ، اس کی جو ہے نا ڈوم شیپ شکل ہوگی۔ اور اسی طرح انٹرکاسٹل مسل وہاں پہ کنٹریکشن ہوئی تھی، یہاں پہ کیا ہوگی؟ یہاں پہ ریلیکسیشن ہوگی۔ اور وہاں پہ تھورک کیویٹی کی والیوم جو ہے نا وہ انکریز ہوئی تھی، یہاں پہ ڈیکریز ہوگی۔ اور اس کے ساتھ وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ آکسیجن جو ہے نا ان سائڈ موومنٹ کرے گی، اور یہاں پہ کیا کرے گی؟ یہاں پہ CO2 کو ہم نے جو ہے نا آؤٹ سائڈ لے کے آنا ہے، تو یہ یہاں پہ ایکہیلیشن آف ایئر ہوگی۔ کون سی ایئر کی؟ CO2 کی ہوگی۔ اور اسی طرح گیس ایکسچینج بھی ہو گئی نا کہ وہاں پہ ڈیورنگ ایکسپائریٹری پیز ویسٹ گیسز پرائمری کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیفیوز فرام دا بلڈ انٹو دا الویلائی۔ CO2 جو ہے نا وہ بلڈ سے آئے گی کہاں پہ؟ الویلائی تک ہو، بلڈ کیپلریز کے ذریعے۔ جب وہ الویلائی تک آ گئی تو الویلائی جو ہے نا وہ ایکسپیل کرے گی اس کو، کس چیز کو؟ CO2 کو آؤٹ سائڈ دا باڈی، جہاں پہ جس راستے پہ آکسیجن گئی تھی اسی راستے پہ جو ہے نا ایئر پیسج وے اور لنگ کے ذریعے CO2 جو ہے نا وہ باہر انوائرمنٹ میں آئے گی۔ تو یہ ہو گئی آج کا تھوڑا سا ٹاپک۔ یہاں پہ ہم ڈائیگرام کے ذریعے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو سٹیپ ہم نے ریڈ کی یہاں پہ وہ سب موجود ہے، کہ یہاں پہ انسپائریشن ہے، آکسیجن جائے گی کہاں پہ جائے گی؟ ڈائفرام کنٹریکٹ ہوگی انسائڈ دا آرگینزم، لنگس کی طرف جائے گی، اور یہاں پہ ایکسپائریشن آؤٹ سائڈ جو ہے نا وہ انوائرمنٹ میں آئے گی۔ کیا چیز آئے گی؟ CO2 آئے گی۔ تو اس کے ساتھ یہاں تک ٹاپک کور ہو جاتا ہے، اور اگر پیپر میں سوال آ جائے تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو مطلب لکھ سکتے ہیں۔ کہ اس کے ساتھ ساتھ اسلوز کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اسلوز اسی طرح یہ نہیں آئے گا کہ رائٹ ا نوٹ آن، آپ کو آئے گا اس طرح سوال کہ ڈفرینشیٹ بٹوین انسپائریشن اینڈ ایکسپائریشن وتھ ایگزامپل یا وتھ اسٹیپ۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس اسی اسٹیپ کے ذریعے آپ اس کو جو ہے نا سمجھاؤ گے کہ انسپائریشن اور ایکسپائریشن دونوں اپوزٹ اسٹیپ ہے بریتھنگ کے۔ ایک میں جو ہے نا CO2 وہ آؤٹ سائڈ لیونگ باڈی آئے گی، وہ ایکسپائریشن ہو گئی، اور آکسیجن جو ہے نا وہ ان سائڈ دا لیونگ باڈی موومنٹ کرے گی، وہ انسپائریشن ہوگی۔ تو چلو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔